اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ العلق نزول قرآن کے لحاظ سے سب سے پہلے اور ترتیب کے لحاظ سے 96 اس کی کل 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق فرمایا ہے۔ خلق الانسان من علق، خلق کیا انسان کو علقہ سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ساتھ۔ اقرأ قرا سے بنا، پڑھیں، ریڈ، بالقلم، قلم کے ساتھ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قلم کی بذات خود کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اصل چیز وہ حرکت ہے جو قلم کو دی جاتی ہے۔ اب پہلی وحی کی جو ابتدائی 4 آیات ہیں، ان پہ تفکر ہماری توجہ علم کی افادیت مبذول کرواتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جس ہستی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اللہ کریم نے ان کو بھی علم سکھایا، اور اسی طرح جتنے پیغمبران کرام ہیں ان سب کو بھی علم سکھایا گیا۔ قرآن کریم، توریت، زبور، انجیل، دیگر کتابیں اور صحیفے، یہ سب کے سب علم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پہ علم سیکھنا فرض ہے۔ قرآن کریم علوم کا مخزن ہے، اور اس میں وہ تمام علوم موجود ہیں جن کی بنیاد پہ ہم تسخیر کائنات انجام دے سکتے ہیں اور تمام دنیا پہ ہماری برتری قائم ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی ان علوم سے استفادہ کرے گا وہ یہ راز پا لے گا اور ان سے فائدہ اٹھا لے گا۔ قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علوم کی دستاویز ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ بیان فرما دی گئی ہے۔ انسان کو جو دوسری مخلوقات پہ جو فضیلت ہے اس کی بنیاد عقل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو علم سیکھنے اور علم سے کام لینے کی صلاحیت ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہمیں قلم کی اہمیت سے بھی آگاہ فرمایا گیا کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، اس کا عکس ہمارے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ قلم وہ ذریعہ ہے جس کی بدولت اس عکس کو ہم الفاظ کے روپ میں کاغذ پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ جو کاغذ پہ منتقل کر دیا گیا ہے، یہ اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ہے، اور یہ اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو دور دراز تک پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو علم سکھایا وہ والا جو نہیں جانتا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان ضرور طغیان نہیں کرتا ہے۔ راہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے خود کو غنی۔ ان علی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف مراجعت ہے۔ لا یطغی، طغی سے بنا، ضرور حد سے نکل جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ surely transgresses، رجع، رجع سے بنا، لوٹ کر جانا، واپسی، ریٹرن۔ اب آیت نمبر 5 پہ ذرا غور کیجیے کہ انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ انسان کی جسمانی اور ذہنی ساخت بڑی عجیب ہے۔ وہ اس دنیا میں ہر طرح کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے علاقے جو گرمی ہے اس میں بھی ہنسی خوشی رہ لیتا ہے،
اور نقطہ انجماد سے کئی درجے کم ٹھنڈ والے علاقوں میں بھی آباد ہے۔ اس طرح کی کوئی اور مخلوق اس زمین پہ موجود نہیں ہے۔ سوچنے، سمجھنے، بولنے اور نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت انسان کے لیے قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے انسانی تہذیب کا ارتقاء جو ہے وہ عمل و فنون میں ترقی ہوئی۔ لیکن پچھلے 200 سالوں میں علم و ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کی بنیاد پہ جو رہن سہن میں تبدیلیاں آئی ہیں، ان کی رفتار اس قدر زیادہ ہے کہ گویا کسی طوفان کا گمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ انسان ان تیز رفتار تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر پا رہا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کے ترقی یافتہ معاشروں کی جو تعمیر جن بنیادوں پہ کی جا رہی ہے، وہ بنیادیں انسانی فطرت، انسانی سرشت اور مزاج کے مطابق اور متوازن نہیں ہے۔ اور یہ کوئی فلسفیانہ بات، کوئی خام خیالی یا کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سات پردوں میں چھپا ہوا کوئی راز ہے، بلکہ یہ تو وہ حقیقت ہے کہ تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس نتیجے پہ پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ وحی الہیہ سے منور ہے۔ جب آپ وحی کی روشنی میں اس چیز کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو صحیح حقیقت کا ادراک ہو۔ آیت نمبر 5 کی تشریح سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ اس آیت میں سکھانے کا مطلب ودیت کرنا یا لاشعور میں پیوست کرنا ہے، یعنی جس چیز سے کائنات کی سرشت اور جبلت آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز انسان کی فطرت میں بطور خاص ودیت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا ہے، علامہ آدم الاسماء کلہا۔ اب حضور قلندر بابا اولیاء کے ارشادات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ موجودات کے اندر جو چیز اصل ہے اس کو جاننا سوائے انسان کے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ خصوصی علم اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو عطا کیا ہے، اور یہ خصوصی علم لاشعور کا علم ہے۔ دوسری طرف انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کے اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں ہی لگا رہتا ہے۔ وہ سب کچھ سمیٹ کر صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہے، اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اسے لوٹ کر اپنے رب حقیقی کے طرف جانا ہے، اور اس کی یہ طرز عمل کسی بھی لحاظ سے قابل تحسین نہیں ہے۔ اور آیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ عبدًا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ صلاۃ ادا کرتا ہے۔ اور آیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تم اگر وہ ہدایت پہ ہے، اور امر بالتقوی، یا امر دیتا ہے تقوی کے ساتھ، ینہا نہیں سے منع، ممانعت کرتا ہے، مزاحم ہوتا ہے، فاربٹ۔ اب ان آیات میں ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کی مثال پیش کی جا رہی ہے جو آخرت کو بلہا کے دنیا کو سمیٹنے کے چکروں میں ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر کچھ اسی کے سے ہے کہ آغاز اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ گھروں میں یا پہاڑوں میں چھپ کر صلاۃ ادا کیا کرتے تھے۔ بعد میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو گھروں کے اندر یہ کام مشکل ہو گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ جانے لگے۔ اب چونکہ قریش مکہ نے کعبہ کو بت خانہ بنا رکھا تھا، اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اکثر مفسرین اس بات پہ متفق ہیں
کہ ان روکنے والوں میں ابو جہل پیش تھا، اور یہ آیات اسی کے طرز عمل کا عکس ہیں۔ اس نے نہ تو پیغام حق کو غور سے سنا اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو سمجھا، بلکہ اپنی ہٹ درمی میں مخالفت اور مخاصمت پاری تلا رہا۔ آیتا ان کذبا وتولا، کیا دیکھا آپ نے اگر یہ تکذیب کرتا اور منہ موڑتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنصفا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے۔ ناصیاتن کاذباتن خاطئہ، چوٹی جھوٹی خطا کار، لنفسام صفا سے بنا، ضرور پکڑ کے کھینچ لیں گے، سختی سے گھسیٹیں، شورلی ول ڈریگ اٹ بن ناصیہ، نصوص سامنے کے بعد یا پشانی کی لٹ، جیسے چوٹی یا فور لاک ہے۔ اب ان آیات میں ایک پشین گوئی بھی تھی کہ اگر یہ مخالف حق اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اسے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹیں۔ اور یہ پشین گوئی کچھ اس طرح سے پوری ہوئی کہ میدان بدر میں دو نوجوان لڑکوں معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو مار کر نیچے گرایا اور پھر اسے گھسیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن راستے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اس کے ساتھیوں نے ان بچوں کو شہید کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کا گزر ہوا۔ ابو جہل کی جب لاش دیکھی تو پہلے اسے الٹا کیا، پھر گدی پہ پاؤں رکھ کے ایک ہاتھ سے اس کی چوٹی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹی، اس کا سر کاٹ کے دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے، اور اس طریقے سے وہ پشین گوئی حرف بحرف پوری ہو۔ اور کیسے پوری نہ ہوتی؟ جیسے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، کہہ دیں اس کو نازل فرمایا ہے جو زمین و آسمان کے تمام اسرار سے آگاہ ہے۔ یہ بات صرف ابو جہل تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو ابو جہل جیسی طرز عمل کا مظاہرہ کرے گا جس کا بیان ان آیات میں ہوا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو بلا لے اپنے ہم آوازوں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، تو ہم بلا لیتے ہیں اپنے سرہنگوں کو، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں، نہ مانو اس کا کہا اور سجدہ کرو اور قربت پالو۔ الزَّبَانِيَّ، زبان سے بنا، سپائی، سخت زور آور، یا کسی چیز کو بزور دور کر دینے والے یا کسی چیز کو بزور ہٹا دینے والے۔ آپ سولجرز بھی کہہ سکتے ہیں، ویری اسٹرانگ، اور دوز ہو فورسیبلی ریموو اور ریپیل، یا بعض کو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اپریہینڈنگ فورسز۔ اب انجام کار کے وقت کوئی چاہے کتنا بھی زور لگا لے، جتنے چاہے حمایتی اکٹھے کر لے، قانون الیہ کے رکھوالے اس کے انجام تک پہنچا کے رہتے ہیں۔ ایسے سرکش لوگوں کی نہ تو بات ماننی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی پرواہ کرنی، کیونکہ کامیابی کا نسخہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک حقیقی کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائے، اپنا سب کچھ اسے سونپ دیں، اپنے آپ کو اس کی رضا کے مطابق ڈھال لیں۔ ہمارا یہی قدم ہمیں منزل کے قریب کر دے گا اور اللہ کی قربت کا باعث بن جائے گا۔ یہ آخری جو آیت تھی یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا عنایت فرمائیں۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔